اور جو غور سے سنتا ہے وہ چادر اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ تو پوچھا حضرت پھر چادر لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی فرماتے میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بتکنے لگا، میرا گھوڑا بتکنے لگا۔ کون؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس۔ میرا گھوڑا بتکنے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر ایک چھتری ہے اور اس میں کمکمے ہیں، فانوس ہیں اور ایک روشنی کا بادل ہے۔ آقا کی بارگاہ میں صبح جا کے عرض کیا، فرمایا وہ فرشتے تھے جو اس کی رحمت سے اترے تھے اور تیرے اوپر چھاؤں کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا مفہوم ہے جو بھی قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے اس کے اوپر ایسی رحمت اس کی چھاؤں میں آ جاتی۔ سائیں ایک بزرگ تھے، سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، صاحب نظر صاحب کشف تھے۔ فرمایا جب قرآن بندہ پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اور نور کے فرشتے اس پہ چادر تھان لیتے ہیں، اور جو غور سے سنتا ہے وہ چادر اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ تو پوچھا حضرت پھر چادر لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس پہ نور اور رحمت کی چادر لپیٹ دیتے ہیں اس سے غم، بیماریاں، بلائیں، تکلیفیں ایسے دور ہوتی ہیں، ایسے دور ہوتی ہیں جیسے تیز ہوائیں بادل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے۔ پڑھنا اس نیت سے ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے ایک اونٹ ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے میں نے ایک اونٹ صدقہ کر دیا، اور ایک اونٹ صدقے کرنے میں سوچیں کتنی بلائیں، کتنی وبائیں، کتنی مرضیں، کتنی تکلیفیں اور کتنی ناکامیاں اور کتنی پریشانیاں ختم ہوئیں۔ کیوں؟ ایک اونٹ میں 7 قربانیاں اور 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو اگر 300 اونٹ کریں تو 300 کو 7 سے ضرب دیں، 2100 میں نے قربانیاں 2100 صدقے کی۔ میں نے یہ بتانا شروع کیا اور کہا کہ اس نیت سے پڑھیں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں۔ اب تصور کو میں دہرا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ دہرائیں دل ہی دل میں۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھوں گا تو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، صدقہ وہ جو قبول ہوا، اور ایک اونٹ کے صدقے سے میری کتنی بلائیں، بیماریاں، آفتیں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، تکلیفیں ٹل جائیں گی۔ اور اگر میں 300 اونٹوں کو صدقہ، تو سوچیں کتنی بیماریاں، تکلیفیں ٹل جائیں گی۔ اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو تراویح پڑھ رہے، عشاء کے اللہ اکبر جماعت کھڑی ہوئی اور تراویح کا آخری اللہ اکبر کتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور یہ تراویح اپنی جگہ پہ اس کی فضیلت، اس کا کمال، اس کا درجہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ فرمایا جو ایک تراویح کا سجدہ ہے، ایک تراویح کا، اللہ جنت میں ایسا محل عطا فرماتے، ایک نہیں، میں ایک محل کی بات کر رہا ہوں، ایک نہیں، ایسا محل عطا فرماتے ہیں جس کے 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے کا 70,000 دروازہ ہے، ہر دروازے پہ 70,000 دربان ہے، اور ہر کمرے میں 70,000 کھانے دسترخوان سجے ہوئے، ایک سجدے پہ۔ ہاں ایک سجدے، ایک سجدے۔ اب اللہ پاک کہتا ہے کھاؤ، ہم کہتے نہیں ہم تو متقی ہیں، ہم لے کے بیٹھے، ہم نہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تقوی کا حیضہ بھی ہوتا ہے بعض بندوں کو نا، کلو وشربو، نا، انہیں کہا نا بھی، انہیں کہ سرکار کا ہو۔ اللہ کہتے ہیں اب کھاؤ پیو۔
یہ تو تراویح پہ ہے، تراویح پہ ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن آپ دیکھیں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے گنا تھا، پتہ نہیں کتنا گنا تھا، یاد ہے مجھے گنا تھا 300 تو ہو جاتا ہوگا۔ چلو آپ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز، عشاء کی نماز سے لے کر تراویح تک، پھر اس میں نوافل، پھر اس میں سنتیں، پھر اس میں واجب، کتنی دفعہ اللہ اکبر کر لیں گے۔ اچھا اب اس میں ایک اور عجیب چیز ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ اکبر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ فرض نماز میں پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، واجبات میں پڑھ رہے ہیں، اس کی طاقت اور ہوتی ہے۔ ہر اللہ اکبر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر اللہ اکبر ننگی تلوار ہے جو کہ باطل کو کاٹ دیتی ہے، فتنوں کو کاٹ دیتی ہے، شیطانی وسوسوں کو، جناتی چیزوں کو کاٹ دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے ہر اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ 20 تراویح میں 220 بار اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، 220 بار۔ آپ صبح سے لے کر شام تک گنیں گے تو 300 سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ کتنی بیماریاں ٹل رہی، کتنی آفتیں ختم ہو رہی، کتنی بلائیں ختم ہو رہی۔ ایک اور فائدہ، میں جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، ترازو جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، جو دوسری دفعہ الحمدللہ کہتا ہے اور جب اللہ اکبر کہتا ہے، وہ سارا نیکیوں کا ترازو جھک جاتا ہے۔ پھر اور فرمایا، اور میں جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک خوبصورت اعلیٰ نسل کا گھوڑا، اگر وہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا دوڑنا شروع کر دے، 100 سال تک دوڑتا رہے، اللہ ایسا جنت میں درخت لگاتے ہیں، اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ اللہ اکبر، ایک دفعہ اللہ اکبر۔ اب ایک اور فائدہ سنیں، اب یہ سارے فائدے نا کڑیاں ملائے گا، آپ سنتے جائیں اور ملاتے جائیں۔ فرمایا جہاں آگ لگی ہو وہاں اللہ اکبر پڑھو، آگ بجھ گئی۔ جادو کی آگ لگی ہو، غصے کی آگ لگی ہو، نفرتوں، کینوں اور بغض کی آگ لگی ہو، جنات کی آتش کی آگ لگی ہو، نظر بد کی آگ لگی ہو، دشمن کی آگ لگائی گئی ہو، حسد کی آگ لگائی گئی ہو، لگی ہو، تو جب آپ یہ اللہ اکبر پڑھیں گے، یہ اللہ اکبر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کرنے آئے تھے عبادت، لے گئے صحت، کرنے آئے تھے عبادت، ٹوٹ گیا جادو، کرنے آئے تھے عبادت، ٹوٹ گئی بندش، مانگنے آئے تھے اللہ، اللہ بھی ملا، دکھ بھی ٹلے، اللہ بھی ملا، تکلیفیں بھی ختم ہوئیں، اللہ بھی ملا، ناکامیاں بھی ختم ہوئیں، اللہ بھی ملا، وہ روگ جو پرانے تھے، بیماری، دکھ، تکلیفوں، مشکلوں، ناکامیوں کی شکل میں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ، مولا تیری عطا اور مہربانی پہ قربان جائے، تیری عطا اور مہربانی پہ قربان جائے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی عنایتیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہمیں مل کیا رہا ہے۔ میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تک خیال تھا۔ غزالی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، اس وقت جاگیں گے جب موت آئے گی۔ ہم کہتے ہیں موت نے سلا دیا، وہ کہتے ہیں نا اب سوئے ہوئے ہیں،
अब सोए हुए हैं, अब सोए हुए हैं। अब हमें जागना है। अब कोई जगाने वाला मिल जाए, कोई रहबर, कोई मुर्शिद, कोई फकीर, कोई मुर्शिदों का गुलाम, कोई हमें जगाने वाला मिल जाए। सारे इंसान सोए हुए हैं, सारे इंसान सोए हुए हैं। कोई जगाने वाला मिल जाए, काम बन जाएगा। कोई जगाने वाला मिल जाए, काम बन जाए। ये हम अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ रहे हैं। और नया हदीस में आता है, ये वो कलिमात हैं जो जुबान पे खफीफ हैं, जुबान पे हल्के हैं, लेकिन अल्लाह के यहां इनकी बहुत कीमत भी है, बहुत वजन भी है। कलिमातान खफीफतान फिल लिसान अलल लिसान। सोचें, ये बहुत हल्के कलिमात के वजन में बहुत भारी है। आखिर इतनी अहम चीज तो थी। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हर नमाज के हर रुकन की इब्तदा इसी लफ्ज अल्लाह अकबर से की। अल्लाह पाक सुभान अल्लाह फरमाते तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह को हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्लाह पाक फरमाते या कबीर कहो या अजीम कहो, हम कहते ठीक है वही करते। मेरे अल्लाह को ये कलिमात इतने पसंद हैं, इतने मरगूब हैं, इतने महबूब हैं, तो मेरा अल्लाह कहता है हर रुकन से पहले अल्लाह अकबर कहो। फिर एक और बात है, जनाजे की तरतीब भी इसी अल्लाह अकबर के साथ है। अब दमे वापसी है, रुखसती है, जिंदगी की सारी बिसात लपेट दी है, सारा खटे वटिया लेके ये बंदा जा रहा है। अब इनको किन कलिमात के साथ रुखसत करना है, वो अल्लाह अकबर है। अच्छा, अब एक और अजीब बात, मेरे अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदों को कहो मेरे घर आए, आके मुझे मनाए। मौला क्या कहे? मुअज्जिन से कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह, हाँ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल। अब ये पैगाम दिया, अल्लाह पैगाम दे दिया, कहीं नहीं, अब आखिर में फिर कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा। या अल्लाह, आज बहुत बड़ा दिन है, आज बड़ा अजीम दिन है, आज इन्होंने रोजे रखे, ईद है, का इनसे को अल्लाह अकबर कहे। सुभान अल्लाह, तकबीर तशरीक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये इतना बड़ा कलिमा तो है। फरमाया अपने जानवर को पाक करना चाहते हो, छुरी मेरे नाम अल्लाह अकबर। आओ भाई, ये इतना बड़ा कलिमा तो है कि अगर अपना ज़िबिया हलाल करना चाहते हो, मेरे नाम से ज़िबा करो, मेरे नाम पे छुरी फेरो। राज हैं, कायनात में छुपे राज हैं। क्या करे, क्या करे? पहले दिन से किसी ने बताया ही ना आपका कसूर ना मेरा कसूर। पहले दिन से किसी ने बताया ही ना। रिवाजों में ये है ही नहीं, ना बोल रिवाजों में, ना कदम रिवाजों में, ना जज्बे रिवाजों में, ना सोच रिवाजों में। पहले दिन ने मां ने कहा, बाप ने कहा, बड़ा होके ये बनना है, बड़ा होके ये बनना है। पहले दिन मां ने, बाप ने यही लफ्ज कहा, बड़ा होके ये बनना है। ये कहना कोई गुनाह नहीं, ना कोई गलती है, लेकिन बड़ा होके इंसान बनना ये किसी ने नहीं बताया।
آپ محسوس کریں بچہ شرارت کر رہا ہو یا کوئی بندہ شرارت کر رہا ہو، اسے یہ نہیں کہا جاتا آدمی بن، آدمی تو ہے انسان۔ میں ایک جگہ وہ مکہ مکرمہ میں شاید ٹیکسی پہ جا رہا تھا، تو ایک ٹیکسی والا اس کو بار بار تنگ کر رہا تھا، وہ بھی عرب تھا آگے، تو اس نے شیشہ کھول کے نا اس کو زور سے کہا حیوان، یعنی یہ کام حیوان کرتا ہے انسان نہیں کرتا، تو انسان بن۔